الحکمہ بات کی جائے تو اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے دین کی دینی تعبیر اچھا اور ایک ہے دین کی عصری تعبیر۔ اچھا آپ اگر دیکھیں گے تو قرآن و سنت کا مطالعہ کروانے والے بڑے لوگ ہیں، بالکل ہیں، لیکن قرآن و سنت کی وہ تعبیر جو سماج کے مطابق ہو، اچھا اور قرآن و سنت کی وہ تعبیر جو عصر حاضر کے موجودہ چیلنجز کے مطابق ہو، بالکل، اور قرآن و سنت کی جو انٹرنیشنل لیول کی تعبیر ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے الحکمہ پیش کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں ابھی تک وہ سارے ابھی تک پیچھے ہی ہیں۔ آپ دیکھیں زین بھائی، پتہ کیا ہے، کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، اور سنت رسول اللہ ہے۔ ایسے ہی ہے، اتنی بڑی شخصیات کی تعلیمات کو بندہ چھوٹے لیول پہ بیان کرتا ہوا اچھا ہی نہیں لگتا۔ اللہ کے کلام کی ترجمانی کرنی ہے نا تو پوری کائناتی اور آفاقی قسم کی ترجمانی کرو۔ سبحان اللہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا خوبصورت۔ آپ محلے کی سطح پہ، اپنے ذات کی سطح پہ، اپنی مسجد کی سطح پہ، اپنی کمیونٹی کی سطح پہ آپ ترجمانی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے وارث ہیں۔ سچی بات ہے، اس طرح ورثہ نہیں ملتا۔ العلماء وراثۃ الانبیاء، اور الحکمہ انٹرنیشنل میں یہاں دونوں چیزیں ہیں، دین داروں کو سماج کی تعلیم کی پوری پریکٹس کروائی جاتی ہے اور دین کی بھی تعلیم دی جاتی، اور یونیورسٹیوں کے بچوں کو فری ہاسٹل اور فری میس دے کر۔ اچھا جی، یہ بڑی بات ہے۔ یونیورسٹیوں کے جتنے بھی طلباء ہیں ہمارے پاس، اچھے خاصی جو نا وہ مختلف یونیورسٹیوں کے طلباء ہم لیتے ہیں، ان کو فری ہاسٹل اور فری میس ہے، پھر ان کے مینٹل لیول کے مطابق قرآن و سنت کی 2 گھنٹے ہم تشریح، تعبیر، تفسیر کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ واحد وہ ادارہ ہے الحکمہ جس میں دین دنیا دونوں کو اکٹھا لے کے چلا جا رہا ہے، بڑی بات، جس میں دلیل اور استدلال، لاجک، بالکل اس کو اکٹھا لے کے چلا جا رہا ہے۔ ایسے ہی واحد الحکمہ ہے جو خالق اور مخلوق اور خالق اور تخلیق کٹھی پڑھاتا ہے۔ یونیورسٹی میں تخلیق پڑھائی جاتی ہے اور مدارس میں خالق پڑھایا جاتا ہے، دونوں یہاں اکٹھے کر کے لے کے چلتے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات پتہ کیا ہے، وہاں ہم فتوے کے بالمقابل نہ رہنما بناتے ہیں، مفتی کے بالمقابل رہنما۔ اس وقت فتوے جڑنے کی ضرورت نہیں ہے، رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ پہلا ہے الحکمہ انٹرنیشنل بن گیا جہاں مفتی نہیں پیدا ہوں گے، رہنما پیدا ہوں گے۔ رہنما، یار بڑی بات ہے۔ ہاں جی، مفتی سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں مفتی من المفت نہ ہو۔ مفتی من المفت جو ہے نا، یہ فتوے بھی جڑتے ہیں، لوگوں کو کفر، شرک، اس طرح کی ساری باتیں بھی۔ ہاں آپ یقین کریں کہ مرض کو دیکھیں، مرض کی تشخیص کریں اور پھر اس کے بعد علاج کریں۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے عجیب قسم کے ICU وارڈ کے مریض اور کیس آئے ہیں، آپ اندازہ کریں۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اذن لی بالزنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دے۔ چٹا ننگا سفید واضح 2 ٹوک لفظ میں اس طرح کا سوال آج کے اس پرفتن دور میں کسی مولوی سے بھی نہیں کیا ہوگا، اور کسی مولوی سے آج یا ہمارے جیسے آدمی سے کسی کو سوال کر دیا جائے نا، یقین کریں ہم ڈنڈے سے ان کا نا سر پھوڑ دیں۔ ایسے ہی ہے، اور وہ اللہ کے نبی سے سوال کر رہا ہے، آپ صحابہ کی موجودگی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ چونک گئے کہ یہ کیسا سوال ہے، زنا کی اجازت دے دے۔ آپ نے مریض کو دیکھا، مرض کو دیکھا، علاج تجویز کیا، رکو، کہا کہ ایک میرا بھی سوال ہے، کیا ہے کہ یہی اجازت کوئی اور آپ کی ماں، آپ کی خالہ، آپ کی بیٹی اور بہن کے متعلق کرے تو کیا میں آپ کی اجازت سے اس کو اجازت دے دوں؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں کے متعلق کوئی اجازت لے؟ تو فرمایا کہ وہ بھی تو کسی کی ماں، بہن، بیٹی ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد زین بھائی جو بنیادی طور پہ جو دعا اللہ کے رسول نے بتائی، دنیا کائنات جتنے بھی مرد و خواتین ہیں یہ دعا کو اپنی زندگی کا نہ بچھونا بنا لیں، اس کی آنکھوں میں حیا اور دل میں خوف خدا اور جلوت اور خلوت ایک ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس دعا کا اتنا اثر ہوگا، اتنا اثر، حتیٰ کہ وہ عورت جس کا خامد بے توجہی یا غلط توجہ کا شکار ہے، بالکل، یا اسی طرح کسی کا بیٹا اور بیٹی یونیورسٹی میں، اسکول میں، کالج میں اور اسی طرح فیلڈ میں اس طرح کے مسائل کا شکار ہے، آپ ایک دفعہ اس دعا کو پڑھے، مثلا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ
वहस्सिन फरजा अल्लाहुम्मा फिर ज़म्बा व ताहिर क़ल्बा वहस्सिन फरजा। आपने सीने पे हाथ रख के इस तरह दुआ दी तो फरमाते कि उसके बाद ज़िंदगी में गुनाह का ख्याल तक नहीं आया। ये डेली पढ़नी है आप। डेली पढ़। आप बच्चे को घर में किसी मर्द को किसी औरत को इस तरह ड्रॉप करते वक्त ये दुआ पढ़ दे, जहाँ आपने ये पढ़नी अल्लाह मस्तौदिकुम अल्लाह, तुझे अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ दीन के साथ, अमाल ईमान के साथ, वहाँ ये भी साथ दुआ पढ़ दे। फिर उसके बाद बच्चा बच्ची थिएटरों मेलों में भी होगा अल्लाह के फजल करम से हया और जो है ना वो इज़्ज़त नफ्स के साथ रहेंगे। हमारी बच्चों की आंखों में हया ख़त्म हो गया है, दिल में खौफ खुदा ख़त्म हो गया है, और इसी तरह छोटे और बड़ों और आला अखलाकी अक़दार उसके जनाजे निकल चुके हैं। तो अल्लाह के फजल करम से अल हिकमा ये सारे काम कर रहा है। बड़ी बात है। और मैं चाहता हूँ कि बल्कि आप अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और मदारस के अंदर दोनों ये इदारे भेजना, कहीं ना कहीं हमारे जहन में वो एक बात आती है कि मदारस में कहीं वो चीज़ें हैं और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारी क्या बेटियां महफूज हैं और मदारस के अंदर बेटे महफूज है कि नहीं। और आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसमें ये दोनों को इकट्ठा करके एक अच्छी तालीम दी जा रही है। और देखें पता है कि जैन भाई, हम खुद भी यूनिवर्सिटियाँ भी पढ़ने वाले और मदारस भी पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाने वाले। बिल्कुल। पंजाब यूनिवर्सिटी में कितने साल मैं पढ़ाता रहा, इसी तरह जो है वो मदारस में भी। तो अल्लाह के फजल करम से इस वक्त दुनिया कायनात में ऐसे इदारे उनके क़याम की ज़रूरत है जो इन दोनों को इकट्ठा लेके चले, ताकि जो यूरोपी और बाकी इस तरह के जितने भी मसाइल और चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को हल करने की सलाहियत बड़ी ज़रूरत है सर, बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है ना वो इस वक्त वसवसे में डल चुकी है और बिल्कुल आपके सामने। अच्छा हम बिल्कुल मैं चाहूँगा कि जो चाहते हैं वो इनसे रब्ता करें और इनका एड्रेस हम आखिर में बता देंगे आपको ताकि आपको आसानी हो सके। तो एक तो ऑनलाइन जादू के हवाले से बता दें कि ऑनलाइन जादू कैसे होता है, ऑनलाइन जादू करने का तरीका क्या है, या जो जादू कर रहा है जिस पे हो रहा है तो उस पर कितनी जल्दी असर हो जाता है। देखें इस वक्त सहूलत पसंदी का ज़माना है। ऐसे ही आप इंजीनियर को दो लफ्ज़ों में बयान करें तो वही मादा जो मादा था उस मादे की ऐसी सहूलत पसंदी वाली शक्ल दी जा रही है। मसलन हम दो बैठे हैं और उसको ऐसी शक्ल दे के लोगों को सुनाया जा रहा है, पूरी दुनिया को आवाज़ सुनाई जा रही है। इसी तरह अब जादू की जो ऑनलाइन शक्लें हैं, पहले था कोई आदमी पीर के पास, कोई आदमी बाबे के पास, कोई आदमी कब्र में, कोई आदमी दरबार में, कोई आदमी इस तरह के मेले और थिएटरों में जाता और आगे मलंग अजीब व गरीब किस्म की हालत में जाता। एक संजीदा आदमी जो है ना वो ऐसे आदमी के पास जाते हुए पहली बात है वैसे ही हिचकिचाहट फील करता था, हजाब फील करता था। लेकिन अब यह है कि आमिलीन भी ऑनलाइन है और इसी तरह जादू करने वाले भी और जादू करवाने वाले